تھے اور جنرل فیض صاحب نہیں کر سکتے تھے ڈائریکٹ، اور نہ ہی باجوہ صاحب کوئی ڈائریکٹ بات کر سکتے تھے، تو کسی اور کے ذریعے یہ بات کروائی گئی اور کہا گیا کہ آپ جائیں عمران کے پاس۔ آگے سے یہ بھی بات ہوئی کہ بھئی پھر مسئلہ بن جائے گا کیسے ہم برقرار رکھیں گے، تو انہوں نے کہا اور پیسوں کی ضرورت ہوگی، تو انہوں نے کہا وہ بھی ہو جائے گا، انتظام بھی ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ تو پھر آن دیٹ بیسس چوہدری پرویز الہی صاحب چلے گئے عمران خان کے پاس، تھنکنگ کہ اوکے ہو گیا اوپر سے۔ دراصل کوئی براہ راست رابطہ نہیں تھا، انڈائریکٹ رابطہ تھا تھرو اے ریٹائرڈ جنرل۔ اب اور اس کو مونس الہی نے گول کر دیا اور کہا ہماری باجوہ صاحب سے بات۔ Actually not true. باجوہ صاحب couldn't take that risk۔ اچھا اب آپ آئیے، اب کیا باجوہ صاحب کا موقف تھا یا نہیں تھا، I can't say، بٹ یہ ضرور ہے کہ وہاں ایک نئی گیم شروع ہو گئی، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ باجوہ صاحب نہیں، جنرل فیض کر رہے تھے وہ۔ اب سچویشن یہ ہے کہ یہ تو ایک بات ہوگی، اور چوہدری پرویز الہی چلے گئے عمران خان کے پاس اور جھگڑ کے چوہدری شجاعت کے ساتھ، اور بہت ناراض ہو گئے چوہدری شجاعت، بیکاز اتنی بڑے قسمیں کھائی تھیں، اتنا کچھ کیا تھا، اس کے بعد یہ ہوا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی اور اگر پرویز الہی صاحب اٹھ کے جا سکتے تھے، یہ اتنی مٹھائیاں کھلا کے اور دعائیں مانگ کے اور آمین 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 آمین، اور لمبی چوڑی خواجہ سعد رفیق صاحب نے بڑی لمبی چوڑی دعائیں کی تھی اس میٹنگ میں، اس سے پہلی رات کو، تو پھر یہ ایم کیو ایم والے بیچارے کون تھے اور یہ بلوچستان والے بیچارے کون تھے؟ اگر ایسی بات تھی تو وہ بھی بھاگے بھاگے آتے عمران خان کے پاس، تو وہ نہیں آئے کیونکہ ان کو کوئی فون کال نہیں گئی اس طریقے سے، کیونکہ وہ تو صرف وہ اس فون کال کا انتظار کرتے تھے جو انہیں پتا ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ جنرل باجوہ کی ہے۔ یہ ریٹائرڈ جنرلوں کی فون کالوں سے وہ نہیں ادھر ادھر ہوتے، حالانکہ تھوڑے ہل گئے تھے وہ، ہو سکتا ہے ان کو بھی گئی ہو، وہ ہل گئے تھے مگر انہوں نے یقین نہیں کیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ کیوں مونس الہی نے اس وقت ایک انٹرویو کال کر کے اور اس کے اندر بیٹھ کے یہ بات کہی ہے؟ وہ اس لیے کہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باجوہ صاحب کو ایک فیس سیونگ ایگزٹ دینا چاہ رہے ہیں، بیکاز عمران خان تو دے نہیں سکتا، تو اب چوہدری پرویز الہی رہ گیا ہے وہ فیس سیونگ دینے کے لیے، اور ان کا کچھ جاتا نہیں ہے، اور وہ بھی مونس کو آگے کی ہے کہ آپ، کیونکہ پھر سوال بہت سے ہو سکتے ہیں نا چوہدری پرویز الہی کو، آپ کو فون کال یہ وہ، ابھی تو مونس کے ذریعے یہ بات ہوئی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ ایک ریکویسٹ، میرا اپنا جو خیال ہے کہ ریکویسٹ ہے کہ مجھے کسی طریقے سے پی ٹی آئی سے بچایا جائے، تو پہلا فائر جو ہے وہ تو مونس الہی نے کر دیا، اور آپ نے دیکھا اس سے قبل کہ عمران خان صاحب نے بھی ایک ہدایت دی ہے، اپنی انسٹرکشنز دی ہیں اپنے جو ٹرول کے جوانوں کو، پی ٹی آئی کے جوانوں کو، کہ یار اب فوج کو اٹیک کرنا اور اب کسی کو بھی، کسی افسر کو بھی اٹیک کرنا بند کر دیں۔ سنا ہے واٹس ایپ پہ انہوں نے سرکولیٹ کیا میسج، سرکولیٹ کیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ ایک فیصلہ ہوا ہے کہ باجوہ صاحب کو سیف ایگزٹ ملنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اب آئیے آپ حامد میر صاحب کی بات۔ حامد میر صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں، مگر آپ بھول گئے جاوید چودھری صاحب نے بھی کچھ اس پہ تفتیش کی، اور کچھ میں نے بھی کی ہوئی ہے، کچھ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ اچھا اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں ایبسولوٹلی کلیئر ہوں، اور عمران خان بھی ایبسولوٹلی کلیئر ہے اس کے اوپر، کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے یہ شروع نہ ہوتا اگر کوئی انڈیکیشن نہ ہوتی فرام جنرل باجوہ کہ آپ کریں، ہم آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں کریں گے۔ اگر جنرل باجوہ چاہتے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس راتوں رات ہو جائے تو وہ اسی وقت کروا سکتے تھے، مگر انہوں نے نہیں کروایا، مگر انہوں نے یہ بھی نہیں کہا اپوزیشن کو کہ آپ نہ کریں، اس لیے اپوزیشن شروع ہو گئی۔ اب اپوزیشن کا پرابلم یہ تھا کہ ان کے بھی وہی لوگ تھے جن کو انہوں نے اکٹھا کرنا تھا، اور وہ پوچھتے تھے یار اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ تو اب یہ ان کو کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کی ہیلپ نہیں کر رہی تھی مگر ان کے رکاوٹ بھی نہیں کر رہی تھی، تو دیر لگی۔ آپ کو پتا ہے آخر تک پرویز الہی کو ساتھ لانا ضروری ہو گیا تھا، یہ سارا کچھ ڈسکس ہو گیا، نواز شریف صاحب مان گئے وہ بات جو کبھی انہوں نے آج تک مانی نہیں، تو کوئی تو گرین لائٹ ملی تھی نا پرویز الہی کو کہ آپ بات کریں، اور وہ یہی تھی کہ جی وہ روک نہیں رہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔
تو اور ان کو کچھ اشارہ ملا کہ آپ کریں، مگر ہم ہیلپ نہیں کریں گے مگر آپ کریں، نتھنگ ٹو اسٹاپ یو. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم ان کو کرنے نہیں دیں گے، مگر اب وہ رکاوٹ نہیں تھی. تو اس لیے ان کو 3 مہینے لگے سارا کچھ سٹچ اپ کرنے میں. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس فائنلی لانچ ہوا تو وہ اسی لیے لانچ ہوا نا بیکاز چوہدری پرویز الہی فائنلی سیٹ کہ میں آ رہا ہوں اور ایم کیو ایم آ رہی. اور آخری سٹیج پہ بھی کوشش کی گئی، کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے کے ساتھ عمران خان اور ان لوگوں کو ملا دیا جائے. پھر آپ کو پتا ہے ایک ڈیلیگیشن کراچی بھی بھاگی، پھر جس طریقے سے چوہدری پرویز الہی کے پاس آئی ادھر بھی بھاگی، بیکاز ان کو بھگانے والے جنرل باجوہ نہیں تھے، وہ جنرل فیض، اور وہ بھی وایا این انڈائریکٹ سورس بٹ نون ٹو بی کلوز ٹو ہم، بیکاز وہ اوپنلی نہیں کر سکتے تھے، بیکاز وہ اپنے کور کمانڈرز کو اور فارمیشن کمانڈرز کو پتا چل جاتا کہ ہم ابھی بھی لگے ہوئے ہیں. It would have created problems. So arms length transactions ہو رہے تھے اس. اب سچویشن یہ ہے جی کہ ایم کیو ایم کے اوپر انہوں نے مسترد کر دیا. پرویز الہی واز کریٹیکل اینڈ therefore پرویز الہی صاحب نے آخری وقت پہ انہوں نے بات مان لی اور ادھر بھاگ گئے. اب حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ آخری وقت تک جنرل باجوہ کوشش کرتے رہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ ہو، اور آخری وقت بھی وہ زرداری صاحب اور ان کے پاس گئے کہ جی آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ کریں. اب عرض یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل باجوہ، جو میرا موقف ہے کہ وہ ایک پاؤں ایک کشتی میں تھا اور ایک پاؤں دوسری کشتی میں تھا. ان کا مین پرپس یہ تھا کہ وہ ایک اور ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، اور بائی دا وے آخری وقت تک جنرل صاحب کا یہ کوشش رہی کہ میں ایکسٹینشن ایک اور لے لوں، حالانکہ کہتے رہے کہ نہیں 6 مہینے کے لیے بھی اگر ایکسٹینشن اور مل جاتی. وہ کیوں چاہتے تھے؟ اس لیے نہیں کہ اب وہ اپنا اور 2 سال 3 سال عیش کرنا چاہتے تھے، نو. انہیں پتا تھا کہ ان کی ریپوٹیشن بڑی خراب ہو چکی ہے، فوج کے اندر بھی بڑی بے چینی ہے ان کی وجہ سے، اس قسم کی جو ہائیبریڈ رجیم اور جو کچھ کیا، وہ اپنا کوئی ریکارڈ کو صاف کرنا چاہتے تھے، اور وہ ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے کے ساتھ ایک الیکشن ہو جائے. اب اور انہوں نے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پی ڈی ایم بھی یہی چاہتی تھی کہ خان صاحب ڈیزالو کرے اور الیکشن کرے، ڈیزالو کرے اور الیکشن کرے. باجوہ صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ خان صاحب پھر الیکشن کال کر لیں، مگر خان صاحب مان نہیں رہے تھے. پھر اپوزیشن نے کہا پھر ہم لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتے ہیں. جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور آخری سٹیج پہ پہنچ گئے تو اس وقت بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی، جو حامد میر صاحب صحیح کہتے ہیں مگر اس کی انٹرپریٹیشن میں فرق کرتا ہوں. شاید وہ اس کے اوپر اور بھی ان کو بہت چیزیں پتا ہے، وہ پھر اور بھی شاید وضاحت کر دیں. اس وقت بھی جنرل باجوہ نے عمران کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ ڈیزالو کر دو، اور ان کو آ کے کہا کہ اگر وہ ڈیزالو کرتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس پل بیک کر لیں. اس سٹیج پہ انہوں نے سوچا کہ نہیں، اب مکو پکڑ لیا ہم نے، اب یہ جا نہیں سکتا کہیں، اب ہم پکے ہو گئے، اب ہم نے اب ڈیزالو نہیں کروانا، اب ہم نے اس کو نکالنا ہے اور نکال کے خود آ کے بیٹھنا ہے، اور بیٹھ کے ہم نے کچھ چیزیں ٹھیک کرنی ہے، پھر ہم الیکشن کرائیں. وہ اور بات ہے کہ بعد میں ان سے ایک غلطی ہوگی، مگر اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اب ہم نے اس کو ہاتھ سے چھوڑ دیا تو یہ پھر نہ کوئی اور ڈرامہ ہو جائے، اب ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو کریش. اب ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا ہی کرنا، ہمیں پتہ ہے یہ کامیاب ہوگا، اور یہ نروس ہوا ہے، پھٹک رہا ہے، which was the case. They had a cast iron strategy. اس وقت دے said sorry sir ہن تو دیر ہو گئی، ہن الیکشن دی گل نہیں ہونی، اسی کریں گے اناؤنس الیکشن، یہ نہیں کرے گا، انہوں سے کٹنا ہے تاکہ یہ اس کے اوپر ایک مور لگ جائے، اس کو نکالا گیا یہاں سے. یہ نہیں کہ بڑے ہائی، اور اسی لیے جاتے جاتے اس نے آخری کوشش کی کہ کسی طریقے کے ساتھ میں ڈیزالو کر دوں پارلیمنٹ. آپ کو پتا ہے، جی اور جی اسپیکر صاحب نے، سپریم کورٹ کیا تو معاملہ. یہ گیم ہو رہی تھی. یہ نہیں تھا کہ باجوہ صاحب جو ہے وہ سنسیئرلی کچھ ایسی چیز چاہتے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو نہ ہو. دیٹ واز بات الگ تھی، وہ چل رہی تھی. باجوہ صاحب کیوں چاہتے تھے کہ مجھے تھوڑی یہ کہ عمران خان ان کو اٹیک کرنی بند کرے گا جب یہ میں کہہ دوں گا کہ لو جی میں نے الیکشن کال کروا دیا.